بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تورے سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تورے سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے گل کو کیا مشابت اس روح لالا نم سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتیں یہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتیں یہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا یہاں نظر نہیں پڑی رہی ہے رات آج تب وہاں سحر ہوئی جہاں گزر گیا جہاں کے سارے کمالات ہیں تو تجھ میں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار جہاں کے سارے کمالات ہیں تو تجھ میں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار تو نور گل ہے گل ہے اور نبی تو نور شمس ہے گر اور دنیا ہے شمس و نہار کتاب فطرت کے سرورق پر یہ نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لہو قلم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو اے مسلم ازل سے تیرا لقب خیر الامم نہ ہوتا وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بہت لاکھوں جس نے توڑ دیے وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بہت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے سلام علی خیر الانام والسید حبیب الہ العالمین محمد بشیر النذیر ہاشمی المقرب عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی ہے، ورنہ یہ انسان تو اللہ کو بھی نہیں پہچانتا تھا، بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھر رکھا تھا، انہیں بتوں کو خدا مانتا تھا، انہیں کو مشکل کشا حاجت روا مانتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی ہے، ہمیں توحید کی دولت ملی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہمیں قرآن پاک جیسی ہدایت والی کی دولت ملی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہمیں حدیث اور سنت مطہرہ رہنما ملی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن کائنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کائنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے محسن کا حق ہوتا ہے عقلاً بھی عرفاً بھی شرعاً بھی کہ محسن کی عظمت کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، محسن سے محبت کی جائے، محسن کی اطاعت کی جائے۔ ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پہ، ہر امتی کے ذمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے حق ہیں۔ پہلا حق حق عظمت، دوسرا حق محبت، تیسرا حق اطاعت۔ ابھی حق محبت کو بیان کریں گے۔ حق محبت کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان کو، ہر امتی کو، ہر کلمہ گو کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی والہانہ محبت ہو، ایسا والہانہ عشق ہو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے مسلمان کا دل خوشیوں سے بھر جائے۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سنتے ہی دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حق محبت کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی والہانہ محبت ہو، نعت میں، نظم نثر میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، محبت کی وجہ سے مسلمان کا دل بہت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے مسلمان کا دل خوشیوں سے بھر جائے۔ حق محبت کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان کو، ہر امتی کو، ہر کلمہ گو کو مدینہ منورہ سے ایسی والہانہ محبت ہو، مدینہ منورہ سے والہانہ عشق ہو، جب مدینہ منورہ کے تذکرے ہوں، مدینہ منورہ کی حاضری کے شوق میں اس کا دل ایسے تڑپنے لگے جسے پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے آزادی کے لیے، ایسے ہی مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے اس کا دل تڑپنے لگے۔ حق محبت کا مطلب یہ ہے جب روزے اقدس کے تذکرے ہوں، روزے اقدس کی سنہری جالیوں کے تذکرے ہوں،
اس کا دل خوشیوں سے جھوم اٹھے، روزے اقدس کے تذکرے سن کر کے اس کا دل خوشیوں سے بھر جائے، روزے اقدس کے تذکرے سن کر کے اس کے دل میں وجد والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ حق کے محبت کا مطلب ہے خوشیوں میں، غمیوں میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوشی کے انداز میں پورے کرتے ہیں۔ خوشیاں غمیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم پورے کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر حق کے محبت واجب ہے۔ صحابہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، سنت مطہرہ سے، مدینہ منورہ سے اتنی محبت تھی، آج دنیا صحابہ کی محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ منورہ بھیجا کہ مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اٹھ رہی ہے، پوری دنیا میں گونج رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نمائندہ مدینہ منورہ پہنچا، ایک صحابی مسجد نبوی کے پاس کھڑے تھے، کہنے لگا میں فلاں جگہ کا نمائندہ ہوں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابی نے بتایا آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور نمائندہ مسجد نبوی میں آیا، اتفاقاً